بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہے اور 309 ہے، صفحہ سیرت النبی جلد سوم. اور ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، لیلۃ الجن، جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور ان کا مشرف با اسلام ہونا، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تہن اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی، اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوا توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ویلاگ نمبر 5. مسند احمد حنبل کی زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبانی جنوں کی آمد کا ایک اور واقعہ مذکور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات کے وقت ہم لوگوں میں بیٹھے تھے کہ یکا یک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے، لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ ہو لیا. آپ مجھے ساتھ لیے ہوئے مکہ کے آگے پہنچے. وہاں مجھ کو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ اکٹھی نظر آئیں. آپ نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ ہوں تم یہیں کھڑے رہو. یہ کہہ کر حضور اکرم آگے بڑھ گئے. میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلیں. آپ ان کے ساتھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے. جب فجر کا اجالا ہوا تو آپ میرے پاس آئے اور وضو کا پانی مانگا. میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی بجائے کھجوروں کا شربت نبیز تھا. آپ نے فرمایا میں اس میں کیا حرج ہے، کھجور بھی پانی ہے اور پانی بھی پاک ہے. یہ کہہ کر آپ نے اس سے وضو کیا. اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو ان میں سے 2 آدمی پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ شہر نصیبین کے جن تھے، اپنے کچھ معاملات میرے پاس فیصلہ کے لیے لائے تھے. انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے دے دیا. عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس کوئی توشہ کا سامان تھا؟ فرمایا میں نے انہیں گوبر اور ہڈی کا توشہ دے دیا. گوبر ان کے لیے جو اور ہڈی پر گوشت ہو جائے گی، گوبر ان کے لیے جو اور ہڈی پر گوشت ہو جائے گی، پر گوشت ہو جائے گی. اسی موقع پر آپ نے گوبر اور ہڈی سے استنجا منع فرمایا. اس لیے تو آپ نے گوبر اور ہڈی سے استنجا منع فرمایا. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو ہم اس کو دور کریں. نبی کا پیغام ہے، نبی کی سیرت ہے، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور یہ پہنچانا ہمارا فرض ہے. اسی لیے تو قرآن کریم فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو پھیلو. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا. اپنا دیوانہ بنایا، گرد کعبہ کے پھرایا.
مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔